بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ وفاقی پارلیمانی سیکرٹری ریلوے میاں فرخ حبیب نے کامیاب جوان پروگرام کی تقریب میں شرکت کی۔ اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ ملک کی 60% آبادی 18 سے 35 سال کے نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ مزید اس حوالے سے دیکھتے ہیں غلام دستگیر حیدر کی یہ رپورٹ۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب یہ اقتدار کے اندر ہوتے ہیں اس وقت یہ میراڈونا بنے ہوتے ہیں، اس وقت یہ بڑے حشاش بشاش ہوتے ہیں، ان سے بڑا ایتھلیٹ کوئی نہیں ہوتا۔ اور جب یہ اقتدار سے باہر نکلتے ہیں، ان سے لوٹے ہوئے پیسے کا حساب مانگا جاتا ہے، احتساب کی باری ہوتی ہے، تو ان کی تمام تر بیماریاں جو ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں۔ آصف علی زرداری کہتے تھے کہ میں بیماری کی بنیاد کے اوپر بیل دائر نہیں کروں گا، اب وہ بیماری کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ بیل لے کے بھی چلے گئے ہیں۔ تو انہوں نے یو ٹرن نہیں لیا ہوا، یہ راؤنڈ اباؤٹ بنے ہوئے ہیں اور اپنی بات کے اوپر جو ہے وہ کھڑے ہی نہیں ہوتے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن کو جو بیبی زرداری ہے، ان کو پاکستان کے سرکاری ڈاکٹروں کے اوپر اگر انہیں کوئی اپنا یقین نہیں ہے تو پھر پاکستان کے اندر اقتدار کے لیے کیوں کوشش کرتے ہیں؟ یہ 3 بار وزیر اعظم رہے، کوئی ایسے ہاسپٹل نہیں بنا سکے جن ہاسپٹلوں کے اندر ان کا اپنا علاج ہو سکے۔ کوئی ایسا ہاسپٹل بنا لیتے، کوئی ایسا وی وی آئی پی ہاسپٹل بنا لیتے جہاں پر ان کی بیماریوں کا علاج ہو سکے۔ بیماریاں جو ہیں وہ صرف بہانہ ہے، اصل میں راہ فرار نشانہ ہے۔ راہ فرار چاہتے ہیں کہ ان سے لوٹی ہوئی دولت کا جو ہے وہ حساب نہ مانگا جائے۔ تو میں ایک بات ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک عمران خان اس ملک کے وزیر اعظم ہیں، کسی چور ڈاکو کو کوئی NRO نہیں دیا جائے گا، کسی کے کوئی کیسز ختم نہیں کیے جائیں گے، سب سے لوٹی ہوئی دولت کا جو ہے وہ حساب مانگا جائے گا۔ اور جو قوم کے لیے سب سے بڑی خوشخبری ہے کہ جو عمران خان نے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کر دیا کہ 190 ملین پاؤنڈ وائن ہائیڈ پارک پراپرٹی جس کے مالک حسن نواز تھے، وہ چنو اور منو جن لوگوں کے پاس زمانہ طالب علمی میں مکان کا کرایہ دینے کے پیسے نہیں تھے، ان کے پاس چند سالوں میں اربوں ڈالر آ گئے۔ فلیگ شپ انویسٹمنٹ کا ریفرنس بھی نیب کے پاس ہے، دونوں اشتہاری بیٹے ہیں، سلمان شہباز بھی اشتہاری ہیں، علی عمران بھی اشتہاری ہیں۔ ایک تو اشتہاریوں کا خاندان ہے اور باقی سارے بھی جو ہے وہ لندن جا کے چھپ کے بیٹھ گئے ہیں۔ وہ پیسہ پاکستان آنا شروع ہو گیا۔ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ پاکستانی 38 ارب روپیہ ہے، وہ پاکستان کے خزانے میں جمع ہو رہا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور بھی جو لوٹی ہوئی دولت ہے، جہاں جہاں انہوں نے پیسہ چھپایا ہوا ہے، وہ سرکاری خزانے کے اندر، قومی خزانے کے اندر وہ پیسہ جمع کروایا جائے۔ کس کے اوپر؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ PMLN ہے، پیپلز پارٹی ہے، یہ اقتدار کے اندر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے جو ہے ایکسٹینشن دی تھی، اس وقت جو ہے وہ ایسے سوالات نہیں اٹھائے گئے تھے قانون کے اندر، تو اس وقت بھی قانون خاموش تھا اس حوالے سے۔ آرٹیکل 243 سپریم کورٹ کے فیصلے کے اندر، آرٹیکل 243 کے اندر ایگزیکٹو کے اختیار کو مانا گیا ہے۔ اب صرف یہ کہا گیا ہے کہ ٹینیور، ریٹائرمنٹ، ری اپوائنٹمنٹ اور ایکسٹینشن کو ڈیفائن کر دیں۔ وہ حکومت جو ہے وہ قانون سازی کے لیے لے آئے گی۔ یہاں پر بھی جو ہے وہ اپوزیشن چاہتی ہے کہ ہم بلیک میلنگ کریں، ہم یہاں بھی جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح جو کچھ لو اور دو کا ان کا فارمولہ ہے وہ اپنایا جائے۔ تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ تو آئین کی بات ہو رہی ہے۔ پاکستان کا فوج پاکستان کا وہ ادارہ ہے جو چاہے کراچی امن ہو، فاٹا کا امن ہو، افغان امن کا معاملہ ہو، پاکستان کو درپیش اندرونی سیکیورٹی کے چیلنجز ہوں، بیرونی چیلنجز ہوں، LOC ہو، بھارت ہو، کشمیر ہو، سی پیک ہو، آپ کا کرتارپور بارڈر ہو، ہر جگہ کے اوپر فوج پاکستان نے ایک بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ سول ملٹری پارٹنرشپ مثالی ہے جو پاکستان کے لیے ڈیلیور کر رہی ہے۔